कम्प्लेक्स को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है और इसी तरह मेरिट की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। उस वक्त तक अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के डीन और डायरेक्टर को जो है वो उसके ओहदों से हटाया जाए और खासकर एबटाबाद के अवामी नुमाइंदे जो अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, ये हजारा की बिलो रानियां हैं। इनसे हमारे अवामी नुमाइंदे से तो नरेंद्र मोदी अच्छा है कि मकबूजा कश्मीर की भी इस कॉलेज में एक सीट, हम रोडों पे भी एहतजाज करेंगे और हम कम्प्लेक्स के अंदर भी एहतजाज करेंगे कि फिर ये जितने हमारे अवामी नुमाइंदे हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे बेहतर है कि ये चूड़ियां पहन लें। इस वक्त मुल्क के अंदर जो कल एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है कि पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को जिस तरह कीनिया में बेदर्दी से कत्ल किया गया है, उस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और अपनी पूरी टीम की तरफ से जो मेरे साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम सहाफ़ी बरादरी को ये पूरा यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह इस मामले में जहाँ पे भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके शाना बशाना होंगे, क्योंकि ये कत्ल सिर्फ़ एक सहाफ़ी का नहीं बल्कि बेदारी शऊर की उस मुहिम का है कि जो हक़ और सच की आवाज़ को दबाने के लिए है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इनकलाब सूबा हज़ारा के ज़ेर एहतमाम है। मैं सूबाई सदर हूँ, उनका नसीर खान जदून में। अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स जो कि इस वक्त करप्शन, इकरबा परवरी और नाइंसाफ़ी का गढ़ बना हुआ है, अफसोस का मकाम है कि हमारे एबटाबाद के अवामी नुमाइंदे उन्होंने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जबकि इसी तरह के जो कम्प्लेक्स हैं, जो कॉलेजेस हैं नौशहरा, मर्दान, बन्नू में, वहाँ के अवामी नुमाइंदे उनका भरपूर दफा कर रहे हैं। कम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो ये हो रही है कि गैर मकामी लोगों पर एक मुश्तमल बोर्ड बनाया गया है जिसको कोई दिलचस्पी कम्प्लेक्स के मामलात से बिल्कुल नहीं है, जिसमें उनके जो चेयरमैन हैं आसम यूसुफ साहब, वो इमरान खान साहब के मंजूर नज़र आदमी हैं, जबकि चेयरमैन के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके कम्प्लेक्स के दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है, उनके कवानीन में, कि वो उसका कोई ज़ाती मफाद ना हो। वो साहब इस वक्त कम्प्लेक्स क्या चलाएंगे, वो लाहौर में भी जो है अपनी अस्पताल शौकत खानम चला रहे हैं, पेशावर में भी चला रहे हैं, कराची में भी चला रहे हैं। उनकी और उनकी पूरी टीम ने कम्प्लेक्स को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है और उसकी एक वाज़ह मिसाल ये है कि नौकरियां गैर मुकामी लोगों को दी जा रही हैं, जैदी डोमिसाइल जो हैं वो बना के उनको नौकरियां दी जा रही हैं और इसी तरह मेरिट की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल ये मैं आपको देता हूँ कि ये पिछले दिनों में NTS के टेस्ट जिन लोगों ने पास किए उन पे पहले और दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि तीसरे और चौथे नंबर के कैंडिडेट को जिसके नंबर भी कम हैं उनको वहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये हुई है कि ये जो दो आदमी वहाँ पे भर्ती किए गए हैं, एक का नाम है जलाल खान, ये फरीदुल्ला वल्द जलाल खान, ये लकी मरवत का रहने वाला है और इसका डोमिसाइल यहाँ पे बना के उसको यहाँ पे भर्ती किया गया है और उस्मान अली जो है वो इस वक्त जो डायरेक्टर है AMC का, उसके घर का मुलाजिम था, उसका ड्राइवर था, उसको भर्ती कर दिया गया और आम आदमी को मेरिट पे भर्ती नहीं किया गया। ये सारे सबूत में इंशाल्लाह आपको दूंगा इसके बारे में। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि इससे पहले हमारे मकामी जो चेयरमैन थे जनरल आसफ साहब, उनके दौर के अंदर कम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी बेहतरी आई थी, मगर उनके साथ ज़ाती अदावत रख के इन लोगों ने उनको तब्दील कराया और ये आसम यूसुफ साहब जो हैं ये यहाँ पे आके बैठ गए। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि AMC के अंदर इस वक्त जो आपको भी पता है कि कोर्ट ने एक कमीशन कायम किया है जिसकी हम मुकम्मल तहकीक करते हैं
ان کے اندر جو 3 افراد ہیں، مگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس بورڈ کے اندر، اس جو کمیشن بنایا گیا اس کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر جو سماجی وکلاء ہیں، ہمارے پروفیسر ہیں، صحافی ہیں، غیر جانبدار، ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اور اس وقت تک، جب تک یہ کمیشن اپنی رپورٹ مکمل نہیں کرتا، اس وقت تک ایوب میڈیکل کمپلیکس کے ڈین اور ڈائریکٹر کو جو ہے وہ اس کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اگر وہ لوگ یہاں پہ بیٹھے رہے تو یہ شفاف انکوائری کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ غیر جانبدار انکوائری کے لیے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق وہ اس وقت اپنے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر رہے ہیں۔ اسپتال کی صورتحال ڈین اور ڈائریکٹر کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ آپ کی ہاسپٹل میں سے سینئر ڈاکٹر استعفے دے کے ہاسپٹل سے باہر آ رہے ہیں، اور جونیئر ڈاکٹر جو ہیں ان کو چارج وہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو بورڈ بنا ہوا ہے، اب بورڈ کو آپ دیکھیں کہ اس کمپلیکس کا جو بورڈ بنا ہے اس کے چیئرمین ہیں آصف یوسف صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ باقی بھی 3 اسپتالیں چاہ رہے ہیں۔ ممبر ہیں ان کا امجد فہیم، اس کا تعلق نوشہرہ سے ہے۔ ایک اور ممبر ہے ڈاکٹر اعجاز، اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور ایک میڈم وردہ ہیں، ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہے، اور ایک میجر صدیق صاحب یہاں کے لوکل رکھے گئے ہیں جو ممبر ہیں، وہ سابقہ جو تھے وہ سیکٹری تھے، ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور ایک ایسے ممبر ہیں کہ جن کو کرپشن کی وجہ سے ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بورڈ کو فی الفور ختم کر کے ایک نیا عبوری بورڈ بنایا جائے، جو مقامی اہل دیانتدار پڑھے لکھے، اس میں ہمارے وکلاء ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، ریٹائرڈ جج ہیں، ان کے اوپر بنایا جائے، تاکہ اس اتنی بڑی اسپتال کا جو جتنے معاملات غلط ہیں ان کو درست کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں مختصر بھی کروں گا، یہ بتاتا چلوں کہ یہ بورڈ کے جو یہاں پہ بنا گیا ہے، ایسا ہی ایک بورڈ پرویز کھٹک کے علاقے میں تھا، اس نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اس نے کہا کہ میرے مقامی لوگ ہوں گے۔ آطف خان کے علاقے میں جب گیا تو اس نے کہا مجھے پی ٹی آئی سے نکال لو، لیکن میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ مگر ہزارہ کے اور خاص کر ایبٹ آباد کے عوامی نمائندے جو اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، یہ ہزارہ کی بل و رانیاں ہیں، ان کو مطلب ہے کہ کام کرنا نہیں آتا۔ میرا یہ سوال ہے ایبٹ آباد کے عوامی نمائندوں سے، علی خان جدون سے، کہ خان صاحب یہ آپ کے آباء و اجداد کی زمین تھی، آپ کے بھائیوں کی، اس پہ یہ کیا کام چل رہا ہے؟ مشتاق غنی صاحب، کلندر لودھی صاحب، اسی طرح مرتضیٰ جاویدی، عباسی صاحب، نلوٹھا صاحب، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے شہر کے اندر اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ ہمارے پاس یہ ایگریمنٹ موجود ہے کہ جن لوگوں کی لینڈ ہے اس میں سے 5% نوکریوں کا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ نہ تو وہ نوکریاں میرپور بڑا جات کو دی جا رہی ہیں، بلکہ ہزارہ کے اندر سے بھی وہاں پہ مقامی افراد کو بہت کم تعداد میں جو ہے وہ بھرتی کیا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اہم ترین چیز اس سے آگے جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے میرے صحافی بھائیوں کہ عبوری بورڈ کی یہ رول ہے میرے پاس ان کا کہ گورنمنٹ عبوری بورڈ بنا سکتی ہے اور سیکٹری جو ہے صحت وہ اس کا کنٹرول لے سکتے ہیں۔ اب دوسرا اہم ترین ایشو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں 38 سیٹیں ہیں جو ہمارا کالج ہے، اس کے لیے جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے لیے 20 کی تعداد ہے، پھر اسی طرح نیچے جو سیلف فنانس والے ہیں ان کی 8 کی تعداد ہے، اسی طرح جو بیرون ملک ہیں ان کی 2 کی تعداد ہے، اسی طرح کوہستان کی ایک، چترال کی ایک، اپر دیر کی ایک ہے۔ یہ پوری میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمارے عوامی نمائندے سے تو نریندر مودی اچھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی بھی اس کالج میں ایک سیٹ موجود ہے، مگر ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے اس کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو ہری پور، مانسیرا اور ایبٹ آباد اس کی کوئی سیٹ بھی نہیں ہے۔
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو یہ باہر کی سیٹیں ان لوگوں کو غیر مقامیوں کو دی جا رہی ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے اور یہ سیٹیں ہزارہ کے بچوں کو دی جائیں، ہزارہ کے بچیوں کو دی جائیں، تاکہ وہ بھی آگے کیا ہمارے شہر میں اتنی اہلیت نہیں، الحمدللہ ہمارے بچے بڑے اہل ہیں، بچیاں بڑی اہل ہیں، اگر نہیں ہوتا تو دیگر جو کالج بنے ہیں ان میں ہمارا کوٹا بنایا جائے، اگر نہ دیا گیا تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں آج کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت آج سے عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں، ہم روڈوں پہ بھی احتجاج کریں گے اور ہم کمپلیکس کے اندر بھی احتجاج کریں گے۔ کمپلیکس کے جو ملازمین اس وقت اسی سسٹم کی وجہ سے ہڑتال پہ ہیں، ہم ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دامے درمے قدمے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات ان کو بتاتا چلوں کہ ڈین صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے عوامی نمائندوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ کمپلیکس کے اندر ان کو داخل کوئی نہیں ہونے دیا جاتا، ان کو جب تک دین اجازت نہیں دے گا تو وہ عوامی نمائندے کمپلیکس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے خیال میں اس سے تو بہتر ہے کہ پھر یہ جتنے ہمارے عوامی نمائندے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان سے بہتر ہے کہ یہ چوڑیاں پہن لیں یا گھنگرو پہن لیں کہ اتنا بڑا ادارہ آپ کے شہر میں ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی سوچ نہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی جو یہ پریس کانفرنس تھی اس میں ہم نے بالکل کلیئر کٹ یہ جو چیز کی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک آج کی پریس کانفرنس ہے، آج سے یہ سمجھیں کہ کمپلیکس کے خلاف یہ مہم جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جب تک کمپلیکس کے تمام معاملات کو ہم درست نہیں کریں گے، مقامی لوگوں کا روزگار، ہزارے کے لوگوں کا روزگار، ہمارے یہ کالج کے مسائل، یہ کرپشن، ساری چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آج سے ہم کل سے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے، آنے والے چند دنوں میں آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے انشاءاللہ اس کا ہم اعلان کریں گے۔